آئیے حضرات، آج کے اس صوفیانہ مشاعرہ جو میرے خیال سے چوتھا مشاعرہ ہے، چوتھا مشاعرہ ہو رہا ہے، حضرت شاہ عبدالرحمن چشتی، بہت بڑے بزرگ اولیاء جن کے لیے شعر کہا گیا کہ ہے نائب میرے یہ خدا کے ولی، ہمارے نبی کا یہ فرمان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نائب ہیں تو اولیاء اللہ ہیں، بہت ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ یہ عرس 349واں عرس ہے جس سلسلے میں یہ مشاعرہ ہو رہا ہے، چوتھا مشاعرہ ہے۔ محترم الحاج صوفی سید اظہار علی صاحب مبارکباد کے قابل ہیں کہ وہ اس عرس کے سلسلے میں ایک نعتیہ مشاعرہ یا منقبت کا مشاعرہ، صوفیانہ مشاعرے کا انعقاد کرتے ہیں۔ اس کا پورا اس کے کنوینر بھی، اس کے بانی بھی ہمارے محترم الحاج صوفی سید اظہار علی صاحب ہیں۔ ہمیشہ اس مشاعرے میں ان کی صدارت ہوتی ہے۔ اچھا، کنوینر شکیل گیاوی سید بازار عباس ہیں۔ یہاں سے سیدھے آپ کو دبئی جانا ہے پڑھنے کے لیے، میں بار بار اعلان نہیں کروں گا، میں نے ایک بار بتا دیا بس صرف۔ آئیے حضرات، میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ صدر مشاعرہ ہمارے محترم الحاج صوفی سید اظہار علی صاحب ہیں، اور اس وقت لکھنؤ میں اس صوفیزم پہ اگر کوئی تقریر کرنے والا منفرد شخص ہے تو وہ بھی حضرت الحاج صوفی سید اظہار علی صاحب ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ صوفیانہ مشاعرے پر روشنی ڈال دیں، کچھ تھوڑی سی صدارت کی اپنی تقریر کر دیں، اس کے بعد میں باقاعدہ طور پہ اس مشاعرے کا آغاز کروں۔ محترم الحاج صوفی سید اظہار علی صاحب مائک پر۔ آج کی اس صوفیانہ محفل میں تشریف لائے ہمارے تمام معتبر اور محترم شعراء کرام اور ہمارے مہمان گرامی جناب سید کفیل احمد صاحب، جناب حسیب صاحب، جناب واصف فاروقی صاحب، جناب مہتاب حیدر صاحب، رفعت شہدہ صدیقی صاحب، بارہ بنکی سے تشریف لائے ہمارے صغیر نوری صاحب، نصیر بارہ بنکوی صاحب، ڈائس پر تشریف فرما حضرت شاہ عبدالرحیم کے آستانے کے سجادہ نشین ڈاکٹر سید آصف علی صاحب۔ یہ بھی ایک اللہ کا خاص انعام ہے کہ یہ پیشے سے ڈاکٹر ہیں، لکھنؤ میں 2 ہاسپٹل چلا رہے ہیں، اور حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب کے سجادہ ہیں، اور حضرت شاہ عبدالرحمن صاحب کے یہاں کی تقریب میں تشریف لائے ہیں۔ یہ رحمان و رحیم کا جو معاملہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، بہرحال یہ اللہ کا انعام ہے کہ ان کی آمد ہمیں نصیب ہوئی۔ اس کے علاوہ اس ڈائس پر تشریف رکھتے ہیں جناب منموہن سنگھ درد صاحب، سنجے مصرا شوق صاحب، آدرش بارہ بنکوی صاحب اور ارشاد بارہ بنکوی صاحب، ہمارے بہت عزیز شکیل گیاوی صاحب، جناب رضوان فاروقی صاحب، کرنیل گنج سے تشریف لائے ہیں جناب مجیب صدیقی صاحب، ساحل عارفی صاحب، اور ایک اور محترم نام ہمارے بہت عزیز عامل اشرفی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے محترم شعراء کرام جو اس وقت سامعین کے ساتھ ہیں، اس میں جناب مہتاب حیدر صفی پوری صاحب، ڈاکٹر اخلاق صاحب، وقار کاشف صاحب، اس کے علاوہ رفعت شہدہ صدیقی صاحب، ایک ایسا نام جو بہرحال لکھنوی شاعری اور لکھنوی زبان اور لکھنوی آداب کے ابھی بہرحال آثار باقی ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے شہاب عالم خان صاحب موجود ہیں، ہمارے دوست عرفان صاحب موجود ہیں، یہاں شکلا جی موجود ہیں، اور میرے بہت سارے دوست اور احباب اور ہمارے تمام عزیز اور اقارب، اور سب سے زیادہ محترم ہمارے وہ لوگ
جو ہمارے اس مسکن تیرگاؤں کے جو احباب ہیں اور ہمارے اس خانوادہ عالیہ حضرت شاہ عبد الرحمن صاحب چشتی کے جو میرے بڑے بھائی سید غیاث علی صاحب، سید احترام علی صاحب میرے چچا، اور تمام ان کے رفقا، اور یہ جو لوگ آج یہاں موجود ہیں، ان لوگوں کا طریقہ ہے کہ یہ لوگ بعد عشاء بستر پر ہوتے ہیں، لیکن آج یہ میدان میں ہیں۔ یہ بہرحال میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، لیکن یہ خود بھی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں کہ وہ کسی ایک ولی، کسی ایک بزرگ کی محفل میں، اس کی تقریب سعید میں شریک ہیں۔ اگر ان کا کوئی بھی لمحہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا تو بے شک یہی ایک لمحہ ان کی زندگی اور ان کی آخرت دونوں کی کامیابی کی ضمانت ہوگا۔ ہمارے دوست عمر فاروقی صاحب نے ابھی ایک بات کہی کہ صوفیزم پر تقریر کی جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ تصوف پر گفتگو کی جائے، اور ہمارے کرم فرما پیر طریقت حضرت شاہ سید سلطان محمد عارف علی شاہ کا یہ کہنا تھا کہ تصوف کی گفتگو کے لیے محفل کا بھی ہونا ضروری ہے، کہ وہ محفل ہو تو تصوف کی گفتگو کی جائے، ورنہ خاموشی بہتر ہے، ورنہ خاموشی بہتر ہے۔ تو بہرحال میں ان سے محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ بظاہر وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ہمیں ان کی صحبتوں کا فیض حاصل ہے، ان کی شفقتوں کا فیض حاصل ہے۔ بہت وقت میرا ان کے ساتھ گزرا اور انہوں نے کرم فرمائی بھی کی میری۔ اس لیے میں احتیاط کرتا ہوں اس طرح کی گفتگو کا کہ جہاں پر کم سے کم کچھ مشائخ نہ موجود ہوں وہاں تصوف کی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن چونکہ حکم ہے تو کچھ نہ کچھ تو بات کی جائے گی۔ اس لیے میں ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ خود پیش آیا اسے، لیکن ضرورت ہے۔ میرے واصف فاروقی صاحب نہیں دکھائی دے رہے ہیں، کہاں چلے گئے ہیں واصف صاحب؟ واصف فاروقی صاحب، اچھا وہ پیچھے بیٹھ گئے کیا؟ اچھا ہیں، اگر میری آواز ان تک جا رہی ہے تو میں خصوصی طور پر ان سے مخاطب ہوں، واصف فاروقی صاحب اور تمام ان کے احباب سے، اور شیش محل سے تشریف لائے ہمارے عالم صاحب سید ضیاء انجم رضوی صاحب اور شاداب صاحب۔ ایک عجیب سی گفتگو ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی سے اس بات کو سماعت کیا جائے۔ ابھی چند روز قبل ہمارے ایک عزیز قاری اسلام صاحب خیر آباد سے اپنے ایک چاہنے والے کو لے کر آئے اور یہ کہتے ہوئے کہ صاحب یہ ہندو واہنی کے ادھیکش ہیں اور انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے، قرآن پڑھا ہے، اس کی پوری تفسیر پڑھی ہے، ترجمہ تو ترجمہ تفسیر بھی پڑھی ہے، لیکن کہیں پر ایک جگہ پر ان کو کچھ پریشانی ہے اور بہت جگہ انہوں نے وہ اپنی جستجو کی، لیکن کوئی خاطر خواہ جواب انہیں حاصل نہیں ہوا اور یہ پوری طرح قرآن سے اتفاق نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو وہ نہ جانے کیا سمجھ کر بہرحال اس حقیر کے غریب خانے پر انہیں لے آئے۔ تو میں اس میں یہ دو احباب ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کفیل صاحب اور یہ حسیب صاحب ایڈوکیٹ، یہ لوگ بھی اتفاق سے وہاں موجود تھے اور ہماری ان کی گفتگو جو تھی وہ میں چاہتا ہوں آپ سے ساجھا کروں اور شیئر کروں۔ یہی صوفیزم سمجھ لیجئے کہ صوفیزم کیا ہے، اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ان کو اعتراض اس بات پر تھا کہ صاحب میں نے قرآن پڑھا، پورے قرآن میں ہر چیز اچھی لگی، کہیں کسی طریقے کی کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جس کو نہ مانا جائے اور اسی کے مطابق زندگی گزاری جائے، یہ بہت بہتر کتاب ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ ایک جگہ پر اس میں یہ موجود ہے کہ جب کافر ملے تو اسے قتل کر دو، جو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہر جگہ ترجمے میں یہی پایا کہ جب کافر ملے تو قتل کر دو۔ تو میں نے کہا صاحب ایسا ہے کہ میں مترجم نہیں ہوں، قرآن کا کوئی اسکالر نہیں ہوں، مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں قرآن پر گفتگو کروں،
لیکن امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد ہوں، میں ان کا غلام ہوں، اس لیے آپ یہاں تک آئے ہیں، میں اپنی ایک کوشش ضرور کرتا ہوں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا یہ جو ترجمہ ہے کہ قاتل جہاں ملے قتل کر دو، اگر واقعی یہی سب جگہ لکھا ہے، اگر ہر ترجمے میں یہی لکھا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مترجم نے اللہ کے کلام کا ترجمہ نہیں کیا، بلکہ عربی متن کا ترجمہ اپنی وسعت کے اعتبار سے کیا ہے۔ جو اس کا اپنا علم ہے، اپنے علم کے اعتبار سے اس نے عربی متن کا ترجمہ کیا ہے، اس نے منشاء الہی نہیں بتائی، اس لیے کہ قرآن، میں اس کی دلیل دیتا ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ قرآن نازل ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی کہ صاحب قرآن ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کو قرآن پڑھنا ہے تو مصحف قرآن پڑھنا پڑے گا، اگر آپ کو بولتا ہوا قرآن، عمل کرتا ہوا قرآن دیکھنا ہے تو رسول اور رسول کی آل کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ رسول سے بڑا کوئی بھی اس دنیا میں قرآن کا انوپالک نہیں ہوا۔ قرآن کی باتوں پر چلنے والا اور قرآن کے احکامات کو ماننے والا اگر رسول سے بڑا کوئی دوسرا دعویٰ کرے کہ ہم اس سے زیادہ اس کے کاربند اور پابند ہیں، تو بالکل قطعی طور پر وہ منافق ہے، یا تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس کی کوئی بخشش نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ رسول پر قرآن نازل ہوا۔ رسول سے زیادہ قرآن کو جاننے والا اور سمجھنے والا کوئی نہیں، اور رسول سے زیادہ اس کا عمل کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ تو رسول کی زندگی یہ ہے کہ انہوں نے اعلان نبوت سے پہلے 40 برس کفار کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، امداد کے ساتھ زندگی بسر کی، اور اس کے بعد جب اعلان نبوت کیا تو بھی انہوں نے ان سب کے ساتھ محبت کا پیغام ساجھا کیا، انہوں نے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی، انہوں نے پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی کی، انہوں نے بزرگوں کا احترام کیا، بچوں سے شفقت کی، اور وہ سب کے سب اس وقت کافر ہی تھے۔ ان قریب کچھ تھے صاحب ایمان بھی، لیکن اس وقت کے لحاظ سے، لیکن اکثریت اس میں کفار کی ہی تھی، اور کفار کے ساتھ محبت کرتے رہے، اور یہاں تک کہ آپ فاتح مکہ ہوئے، اور جب مکہ فتح کر لیا تو ان تمام مخالفین کو اور ان تمام رسول کے دشمن کو اور اللہ کے دشمن کو اور اسلام کے دشمنوں کو انہوں نے قتل نہیں کیا بلکہ معاف کر دیا۔ تو جب انہوں نے یہ عمل کیا تو گویا کہ قرآن کا یہ حکم ہے کہ تم قتل نہ کرو، محبت سے لوگوں کو اپنا گرفتار کرو، قتل نہ کرو۔ اگر قتل کرو گے تو کون بچے گا؟ اگر قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قتل کر دو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے قرآن کا انوپالن نہیں کیا، اور یہ میں مان نہیں سکتا کہ رسول نے قرآن کا انوپالن نہیں کیا۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت غلام محمد رسول اللہ، میری گردن پر کوئی تلوار رکھ دے، میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ رسول نے کہیں بھی کوئی بھی لمحہ قرآن کے خلاف کیا ہے۔ جو بھی لمحہ اگر آپ وہ مسکرائے ہیں تو وہ قرآن کے حکم کے مطابق مسکرائے ہیں۔ اگر آپ نے کھانا کھایا ہے تو وہ احکام خداوندی کے مطابق کھایا ہے۔ اگر آپ نے بستر پر آرام کی ہے تو وہ بھی قرآن کے مطابق کی ہے۔ تو پوری زندگی میں ان کا کہیں منشا یہ نہیں رہا کہ کافر جہاں مل جائے قتل کر دو، بلکہ وہ تو کافروں سے محبت کرتے رہے۔ تو کہیں نہ کہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مترجم نے کلام الہی کا ترجمہ نہیں کیا بلکہ عربی متن کا ترجمہ کیا، اور یہی ہمارے صوفیاء کرام کی تعلیم ہے، ہمارے تمام اکابرین کی، چاہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہوں یا ان کے سلسلے سے چلا ہوا سلسلہ، چاہے خواجہ حسن بصری ہوں، کہ چاہے وہ محی الدین عبد القادر جیلانی ہوں، کہ چاہے وہ اپنے وقت کے غوث ہندوستان کے بادشاہ حضرت معین الحق اور معین الدین چشتی اجمیری ہوں، کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہوں، کہ وہ علی احمد صابر کلیری ہوں، کہ وہ حضرت بابا فرید گنج شکر ہوں، کہ وہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی ہوں، کہ وہ حضرت مخدوم شیخ سارنگ ہوں، کہ وہ حضرت مخدوم شاہ مینا ہوں، کہ وہ حضرت مخدوم شاہ عبد الرحمان ہوں، کہ وہ حضرت مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی ہوں، کہ وہ حضرت سالار مسعود غازی ہوں، کہ ان سب نے لوگوں کے ساتھ محبت کی ہے، لوگوں کے ساتھ دکھ درد بانٹے ہیں، لوگوں کے ساتھ انہوں نے پیار کا سلوک کیا ہے، اور اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کا سبق دیا ہے۔ اسی کا نام تصوف ہے، اسی کا نام صوفیزم ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں مزید آپ لوگوں کے بیچ حائل ہوں، یہ بڑا وسیع مضمون ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ بڑا وقت چاہیے، لیکن
چاہتا ہوں کہ بات کو سمیٹوں کیونکہ میرے تمام معزز شہرا اکرام یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور میں خاص کر آج اس محفل کو انہی کے لیے انعقاد، یہ محفل انہی کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور میری ایک گزارش پر یہ تمام حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، میں ان سب کا شکر گزار بھی ہوں، اور اپنے ناظم محترم عمر فاروقی صاحب سے میں چاہتا ہوں کہ وہ باقاعدہ اپنے آج کے اس جلسے کا اپنی نظامت کے ذریعے آغاز کریں، تاکہ لوگ یہاں جو بہت دیر سے بے قرار ہیں، بے تاب ہیں شعراء کرام کو سننے کے لیے، ان کے دلوں کو قرار آ سکے۔ خدا حافظ۔